السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کر ہم اس دنیا کے مقصد کو، اپنی حیات کے مقصد کو بھول گئے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر کامل یقین ہے ہمارا، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کا رنگ ہم نے کس طرح اختیار کرنا ہے؟ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر کوشش تو کریں، اللہ کا رنگ تو اپنے اوپر چڑھائیں، تو جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے باز رہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے باز رہا کرو، کیونکہ یہی چھوٹے گناہ آگے مزید کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک سمندر ہے، سمندر دیکھنے میں سب کے لیے ایک جیسا ہے کہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے بالکل جدا ہے، دوسرا کنارہ ہی نہیں اس کا ملتا نا۔ سب لوگوں کو، کچھ لوگ اس سے چاہتے ہیں کہ ہم سمندر کے اندر جائیں، کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سمندر میں جا کے ہیرے جواہرات لے کے آئیں، کچھ لوگ اس سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف یہ کہتے ہیں سمندر کا پانی نمکین ہے، کڑوا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت ہر انسان کے لیے ایک جیسی ہے، اللہ سب پر رحم کرتا ہے۔ اب ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم کیا اللہ سے لے رہے ہیں؟ کیا اللہ سے ہم اللہ کا جس طرح ہم پر حق ہے ہم اسی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو ہمارے لیے موتی جواہرات ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کا رنگ ایسے ہی تو چڑھے گا۔ اگر ہم درمیانے طریقے پہ ہیں، دنیا بھی رکھ رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی لے کے چل رہے ہیں، تو پھر یہ مچھلیوں والا حساب ہو گیا، ادھر بھی اور ادھر بھی کھانے پینے والی دنیا کی خواہشات ہو گئی۔ اور اگر ہم سمندر کو صرف کڑوے پانی کی صورت میں لے رہے ہیں نا، تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم دنیا کو، آخرت کی زندگی کو کس طرح اپنی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت مجھے لائنز پسند ہیں۔ پھر میں کرتی وہ گئی جو میرا رب چاہتا تھا، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بدلیں، اللہ کے رنگ میں ڈل جائیں۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے، آپ اللہ سے ہلکا سا قریب جاتے ہیں نا تو اللہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنیں، بہت پیاری ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں تیرے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا، تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں بھی اس سے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے اپنی کسی محفل میں، دوستوں کی محفل میں یا کہیں بھی یاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں اس کو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک انسان میرے قریب ایک بالشت بر آتا ہے نا، تو میں اس کے قریب ایک ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میرے قریب ایک ہاتھ آتا ہے نا، تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کر جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف صرف چل کر آتا ہے نا، تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ صرف آپ ہلکا سا قدم اٹھائیں نا، اللہ کی ماننے لگ جائیں، اللہ سے لو لگا لیں، دنیا کی زندگی
کی حقیقت کو جانیں، یہ دنیا صرف ایک قطرہ ہے، اپنے سمندر کو ترجیح دینا تو اللہ آپ کی طرف دیکھیں ڈبل سے ٹرپل سٹیپس آپ کی طرف آئیں گے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، لیکن اس کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ اظہار کرے، رو کر مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے خواہ ایک آیت ہی صحیح۔ الحمدللہ آپ نے آیت بھی سیکھی، حدیث بھی جانی، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ کس وقت کس انسان کو کوئی آیت اچھی لگ جائے، آپ اس کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پہنچائیں، کسی کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔